ساجد امین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہ ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI اور اکانومسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ساجد صاحب، بیسکلی کچھ ہم نے اسباب کا تذکرہ کیا. ہائپر انفلیشن اس کو کہیں گے. ایک تو انفلیشن ہوتی ہے کہ پہلے کوئی ایک آدھ معاملہ ہوتا تھا، اب یہ جو ہماری کرنسی جس طریقے سے ڈی ویلیو ہوئی ہے کہ اب 1000 کیا 5000 روپے کے نوٹ کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا، کیسے گیا. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ لے کے جائیے نوٹ اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کہاں چلا گیا. 500 روپے کا نوٹ تو سمجھیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس حوالے سے؟ کیا پاسبلٹیز ہیں یہاں پر؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ پچھلے 5-7 سال میں پاکستان میں بہت زیادہ مشکل کا شکار ہوئی ہے. ہمارے ہاں GDP گروتھ ریٹ بہت کم رہا ہے، روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ رہی ہے. ابھی تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے، بٹ پچھلے 4-5 سال بہت زیادہ مہنگائی رہی ہے. ان سب کو ملا کے جو عام آدمی کی جو قوت خرید تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی. میں معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں. اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہمیں ابھی سمجھ آئی. آپ جیسے ماشاءاللہ جو لرنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی شرح کم نہیں ہوتی، یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی بلکہ یہ مہنگائی بڑھنے کی چیزوں، انفلیشن کی شرح میں تھوڑی سی کمی آتی ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ایک بہت سارا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن عام آدمی بھی اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ چیزوں کی قیمتیں ابھی بھی بڑھ رہی ہیں. صرف یہ کہ ان کے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ اس وقت بھی مشکلات کا شکار ہے. کیا جا سکتا ہے؟ 3-4 چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنا ہوں گی. ایک تو پہلے یاد رکھیے کہ ہم ایک اور IMF کے پروگرام میں ہیں، اور ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ IMF کے پروگرام کی قیمت تو عام آدمی پے کرتا ہے. عام آدمی کی بے روزگار ہوتا ہے، اس کی غربت بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے. لیکن جب گروتھ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچتا ہے. تو سب سے پہلے تو پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے اس کو جو لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا کرنے ہوں گے. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ IMF کا پروگرام ہمیشہ عام آدمی کی قیمت پہ آتا ہے. اس دفعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 70 سال سے جو پاکستان کا عام آدمی ہے وہ اس قیمت کو دے رہا ہے، اس کی بھگت رہا ہے. یہ جو سٹیبلائزیشن ہم لے کے آتا ہے IMF کے پروگرام پہ، ہمیں IMF ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، IT سیکٹر کے اندر، SMEز سیکٹر کے اندر جو عام آدمی ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، جو قیمتیں ابھی بھی بڑھ رہی ہیں ان کے بڑھنے کی رفتار تو کم ہوئی ہے لیکن وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہیں. تو جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں ہمیں ان کی قیمتوں کو دیکھنا ہوگا. ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں جو صوبوں میں، جو ڈسٹرکٹس میں، ان کو اپنا کام کرنا ہوگا تاکہ جو مصنوعی منافع خوری ہے، جو ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو روکا جا سکے. ساجد صاحب، اور ساجد صاحب کل بڑا امپورٹنٹ بیان دیا چیئرمین FBR نے. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بڑا غلط ہے کہ پہلے تو کہتے ہیں جی آپ کو انکم ٹیکس اور جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کے ریٹس جو ہیں وہ ریڈیوس کرنے چاہیے. یہ غلط ہے کہ آپ 95% جو سٹیزن ہیں جو کہ غریب ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نیشنل ٹیکس ریونیو میں تھرو سیلز ٹیکس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی شہری غربت کا شکار ہے، اس پہ ان پر ٹیکس لگ رہے ہیں، اس میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے پاکستان میں 70% کے قریب جو ٹیکس ہے وہ میرے اور آپ جیسے عام آدمی جو غریب لوگ ہیں وہ ہم پے نہیں کر رہے تھے جتنا غریب آدمی پے کر رہا ہوتا ہے GST کی صورت میں. تو پاکستان میں تقریباً انڈائریکٹ ٹیکسز جو عام آدمی کی جیب سے آتے ہیں وہ 60 سے 70% ہیں. اور ان میں بھی جو 60 سے 70% ہے وہ صرف جنرل سیلز ٹیکس ہے جو ہر غریب آدمی اپنی بیسک ضروریات کے اوپر بھی دے رہا ہوتا ہے. ہم جب تک اپنے ٹیکس سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے عام آدمی پہ جو ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس کو ٹیکس جسٹس کی طرف جانا ہوگا. انصاف کے اصولوں پہ مبنی جو ٹیکس سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ پے کرے، ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جانا چاہیے. اور نمبر 2، ہماری جو بیس ہے ٹیکس کی وہ ہم 70 سال سے نہیں بڑھا پا رہے ہیں. ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہر دفعہ وہ رہ جاتی ہے. اس دفعہ کچھ بہتری دیکھنے میں آئی ہے، بڑی کوشش ہوئی، کچھ نہیں ہوا ساجد صاحب، کوئی کچھ اس میں بہتری نہیں آئی ہے. جن کی مرضی چل رہی تھی انہوں نے اپنا منوا لیا، اور آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے، تھوڑا سا گورنمنٹ کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات. میرے خیال اگر ہم اس کو ریلیٹیو ٹرمز میں دیکھیں، ظاہر ہے اس طرح سے آئیڈیل نہیں ہے جس طرح سے یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم ماضی کی جو کیمپینز ہیں اس سے کریں تو اس دفعہ تھوڑا سا
نظر آتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن زیادہ فائل ہوئے ہیں، خاص کر جو نان فائلرز کی کیٹیگری کو ختم کر دیا گیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ایک امپیکٹ شاید آگے دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ نان فائلرز کو باقاعدہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ ایک کیٹیگری ہے، تو شاید اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنے آئے گا. بٹ اوور آل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ انصاف کے اصولوں پہ مبنی نہیں ہوتا. آپ کو ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور اس کا ڈبل نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس نہیں دیتے، دوسرا وہ جو دوسرے سورسز سے ان کی انکم ہوتی ہے اس کو بھی ایگریکلچر کا سورس شو کر کے اس کو بھی ٹیکس. المیہ ایک یہ بھی ہے کہ ایگریکلچر سسٹم کو ہم بڑی بات کرتے تھے کہ ہماری زراعت کا جو شعبہ ہے وہ بڑا بوسٹ کر رہا ہے، لیکن اب ہم فوڈ انسیکیورٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اب باقی چیزیں دالیں وغیرہ تو ہم ویسے ہی امپورٹ کرتے ہیں، بیشتر چیزیں تو ہم آلریڈی امپورٹ ہی کر رہے ہیں. تو وہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور ٹیکسیشن بھی نہیں ہے ادھر. جی بالکل، پچھلے 2-3 سال میں 5-6 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ آئٹمس کے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر بمپر کراپ ہوتی ہے تو وہی بیچارہ کسان عام آدمی ہی بھگت رہا ہوتا ہے، اس کی فصل کی جو قیمت ہے وہ بالکل فلیٹ کر جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا. ہم نے دیکھا پچھلے 7-8 ماہ کے اندر. تو ہمارا جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی 2 طرح سے آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کراپس اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر ساتھ ہی ساتھ جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ 2-3 چیزوں سے ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے اویلیبلٹی، کہ کیا چیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 کہ کیا عام آدمی خرید بھی سکتا ہے اس کو کہ نہیں خرید سکتا. تو مجھے لگتا ہے اس وقت فوڈ انسیکیورٹی کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے عام آدمی کے لیے، تو وہ اپنی بیسک ضروریات کی چیزیں بھی نہیں خرید پا رہا ہے. وہ جیسے آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ وہ بجلی کا بل دے یا آٹا خریدے یا بچوں کو اسکول بھیجے یا ان کی صحت دے. تو مجھے لگتا ہے یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ IMF کے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا جو بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ عام آدمی کو اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے پروٹیکٹ کرنا، اس کے لیے ہمیں ایک بڑی سخت ریلیف دینا اور غربت کو کمبیٹ کرنا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ساجد ہمارے ساتھ تھے.